بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے، میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ دوستو، جو سنبل میں ہو رہا ہے آپ کو سب کو پتہ ہوگا، جو آج وہاں ہو رہا ہے 8 مہینے پہلے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے ان کو پہنچ کر بتا دیا تھا کہ میں نے ایسے خواب دیکھا ہے اور میں نے سنبھل پر آگ کے گولے برستا ہوئے دیکھی۔ حضرت کی جوانی سنتے ہیں انشاءاللہ، پھر بات کرتے ہیں۔ کچھ خبر نہیں، میں آج بہت سخت شکایت کے موڈ میں ہوں اور میں کسی کے بلانے پر یہاں نہیں آیا ہوں، میں اپنے شدید تقاضے پر آیا ہوں۔ میں نے خود کہا ہے کہ میں حالانکہ میں رمضان میں سفر نہیں کرتا، میں نے خود کہا اچانک کہ میں آ رہا ہوں 2 دن کے لیے سنبل۔ مجھے خواب دکھائی پڑے تھے، کچھ آگ کے انگارے سنبل پر برستے ہوئے اللہ نے مجھے دکھائے تھے، آگ کے گولے برستے ہوئے، اور بڑے بڑے عمامے والوں کو جلتا ہوا دیکھا تھا، کرتے پجامے والوں کو جلتا ہوا دیکھا تھا۔ آپ کے ہاں کی لڑکیاں کس قدر بدکاری کی طرف بڑھ رہی ہیں، میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا ہوں اس وقت۔ تب اس کے بعد میں نے کہا کہ بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو خود اتنا گنہگار ہوں کہ شاید سب سے زیادہ گنہگار میں ہوں، مگر میں کروں کیا؟ یہی کر سکتا ہوں کہ جو 2 لفظ پڑھے میں جا کر لوگوں کو جھنجھوڑوں، لوگوں سے جا کر بات کروں۔ آج میں لطیفے سنانے کے موڈ میں نہیں ہوں، آج میں شعر و شاعری کے موڈ میں نہیں ہوں، شعر و شاعری مجھے آتی بھی نہیں۔ آج میں کہنے جا رہا ہوں کہ کیا آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ مرنا نہیں ہے کبھی، ملک الموت کا سامنا نہیں کرنا ہے، قبر میں نہیں اترنا ہے، رب کے سوالوں کا جواب نہیں دینا ہے۔ من ربک وما دینک وماذا تقول فی ھذا الرجل، کیا ہو گیا؟ میں بتانا چاہتا ہوں شمالی ہندوستان کی حالت جنوبی ہندوستان سے بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کے اندر غرور آ گیا، ارے ہمارے علاقے میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ہمارے علاقے میں دیوبند، سہارنپور، گنگو، تھانہ بھون، دلی، مرکز نظام الدین، چنیو، علی گڑھ، سب کچھ ہمارے یہاں ہے، ہمیں کہیں نہیں جانا۔ یاد رکھیں، اسی غرور نے انبیاء کی اولاد کو بندر اور سور بنایا تھا۔ انبیاء کی اولاد تھے وہ، آپ نبیوں کی اولاد نہیں ہیں، ہوں گے آپ کسی ترم خاں کی اولاد۔ جانا پڑے گا، سر کے بل جانا پڑے گا، عاجزانہ جانا پڑے گا، محتاجی اور فقیری کے ساتھ جانا پڑے گا۔ مجھے اللہ نے اچانک ایسی جگہ پہنچا دیا جو جنوب ہندوستان اور شمال ہندوستان کا سنگم ہے، کوئی ٹرین انڈیا میں ایسی نہیں ہے کلیاں سے گزرتی نہ ہو۔ مجھے اچانک اللہ نے وہاں جا کے بٹھا دیا، وہ عجیب و غریب دستور ہے، میں اس جگہ کو جانتا بھی نہیں تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں جنوبی ہندوستان میں، مہاراشٹر میں، گجرات میں، آندھرا پردیش میں، تلنگانہ میں، کرناٹکا میں، کیرلا میں، لکشدیپ میں، جہاں کے لوگ ہماری زبان بھی نہیں جانتے، وہاں اپنی اصلاح کرانے کا، اپنی تربیت کا ایک ذوق و شوق عام ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے علماء، شیخ الحدیث، مشائخ، شعراء، ادباء، عام کالجوں کے نوجوان وہ دیوانہ وار آ رہے ہیں، اور ان کو روکا جاتا ہے کہ اتنی جلدی مت آؤ۔ کہتے ہیں حضرت ہمارا دل نہیں لگتا، ہم آئیں گے، ہم کھانا ایک وقت کھائیں گے مگر اپنی اصلاح کے لیے آئیں گے، ہمیں یہاں آ کے بہت کچھ ملتا ہے۔ مستورات تڑپ رہی ہیں کہ ہماری فیملیز کے قیام کی جگہ بنوائی ہے، ہم لوگ کہیں بھی آ کر پڑ جائیں گے مگر ہم کو محروم مت کیجیے، ہم اپنے محرموں کے ساتھ آئیں گے۔ یاد رکھیں، مگر آپ کے یہاں سے کوئی نہیں آتا، آپ بالکل بے نیاز ہیں، آپ کے اندر اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم بھی اپنی اصلاح کے لیے کہیں جائیں، ہم بھی کہیں جا کر اپنے آپ کو حوالے کریں۔ دور بیٹھے ہوئے تعلقات رکھتے ہیں، اسی لیے 10 سال سے کچھ لوگوں کا تعلق ہے، وہیں کے نظر آتے ہیں جہاں 10 سال پہلے تھے۔ اگر وہ واقعی محتاج اپنے کو سمجھتے، طلب کے ساتھ بار بار آتے، اب تک ولایت کے مقام تک شاید پہنچ چکے ہو۔ دیکھو دوستو، اللہ معاف کرے، یہ ریئل بات ہے کہ ہمارے اندر اتنا گھمنڈ سا آ گیا کہ ہم تو بس اتنی اچھی جگہ پیدا ہو گئے، ماشاءاللہ ہمارے یہاں سب کچھ ہے، سارے جہاں کے لوگ ہمارے یہاں دین سیکھنے آتے ہیں، ہم کہاں جائیں گے دین سیکھنے یا سکھانے؟ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوستو، اللہ خیر کا معاملہ کرے، اللہ خیر کا معاملہ کرے۔ اس وقت کے اندر سنبھل کے بہت برے حالات ہیں۔ 3 مسلم لیڈی، یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، 3 مسلم لیڈی جن کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، اور 20 سے زیادہ نوجوان اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، 16 اس میں ہیں اور بھی باقی ہیں۔
نوجوان کو اریسٹ کر لیا گیا، 2500 سے زیادہ لوگوں کے خلاف FIR ہوئی ہے، اللہ معاف کرے۔ یہ وہی حساب ہو گیا دوستو، پٹیں بھی اور پٹائی بھی دو۔ 5 سے 6 نوجوان شہید ہو گئے ہیں ابھی تک۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ دوستو اگر ہم اب بھی نہ سدھرے نا تو دوستو پھر کون سا وقت آئے گا؟ اس وقت کے اندر اتنے برے حالات ہیں دوستو، سنبھل کے لیے دعا کریں، خاص کر فلسطین کے لیے دعا کریں۔ آج مسلمان پریشان ہیں لیکن اللہ کے گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہے دوستو، نماز کے لیے تیار نہیں ہے، فونوں پہ گھنٹہ 2 3 4 گھنٹے برباد کر دیں گے، لیکن اللہ کے گھر پہ 10 سے 15 20 منٹ کی نماز کے لیے ہمارے بس کی نہیں ہے، دور ہیں ہم نماز سے۔ تو دوستو جو امت اللہ کے حکم توڑے گی، اللہ اس پہ کیسے رحم فرمائے گا دوستو؟ ہمارا منہ ہے اللہ سے کہنے لائق؟ ہم اللہ کے حکم توڑ رہے ہیں، نبی کی سنتوں کو چھوڑ کے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم سوچیں ہیں کہ اللہ ہمارا ساتھ دے گا۔ کیسا ہو سکتا، کیسا ممکن؟ بے شک ہمارا رب ہے وہ، بے شک ہمیں پالنے والا ہے، بے شک عزت ذلت کا مالک ہے، بے شک ساری کائنات کا قدرت، ساری کائنات کا نظام اس کے قبض قدرت کے اندر ہے، لیکن دوستو اس کی بھی تو ہمیں ابتدا کرنی ہوگی نا، اس کے بھی تو ہمیں حکموں پہ چلنا ہوگا نا۔ لیکن ہم نے سوچ لیا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج دوستو مسلمان جو پریشان ہیں وہ اسی وجہ سے پریشان ہے، ہر کہیں پٹ رہا، ہر کہیں ستایا جا رہا مسلمان، کیونکہ اس نے اللہ کے حکموں کو چھوڑ کے غیروں کے طریقوں کو اپنا لیا۔ ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں، اور اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔